بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا اور میرے پاس ایک یمن کے رہنے والے بزرگ آئے اور فرمایا میں تمہارے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے صاحب سے جو ان کے ساتھ تھے کہا کہ اپنا قصہ ان کو سناؤ۔ تو انہوں نے اپنا یہ قصہ سنایا کہ جب میں حج کے ارادے سے صنعاء سے چلا تو بڑا مجمع میں مجھے باہر تک رخصت کرنے کے واسطے ایک بڑا مجمع آیا کہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، اور رخصت کرتے وقت ایک شخص نے ان میں سے مجھ سے کہہ دیا کہ جب تم مدینہ طیبہ حاضر ہو نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور اس آدمی کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ وہ شخص کہتے ہیں جب مدینہ طیبہ سے رخصت ہو کر وہ کہتے ہیں کہ میں ذوالحلیفہ پر پہنچا، ایک جگہ ہے پہلی منزل مدینہ سے، اور احرام باندھنے لگا۔ پہلے وہ مدینہ گئے، اس کے بعد مکہ جانا تھا انہیں، تو کہا کہ جب میں ذوالحلیفہ تک پہنچا اور احرام باندھنے لگا تو مجھے اس شخص کا سلام یاد آیا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے اونٹ کا بھی خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ واپس جانا پڑ گیا ہے، کہ سلام کہا تھا اور سلام کا پہنچانا تو واجب ہے نا۔ تو کہا کہ تم میرے اونٹ کا خیال رکھنا، میں مدینہ مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے تو میں واپس جاتا ہوں، ایک چیز بھول آیا ہوں۔ ساتھیوں سے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے تو تم پھر مکہ تک بھی قافلے کو نہیں پا سکو گے۔ ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ تم جا رہے ہو اور یہ قافلہ چلا جائے گا تو تم کیسے آؤ گے پھر؟ پہلے قافلے کی شکل میں لوگ جاتے تھے نا، گروپ کی شکل میں جاتے تھے، اور اکیلے جانے میں خطرہ تھا ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، ہے نا، اور قافلے میں انسان ہوتا تھا تو ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میری سواری کو بھی اپنے ساتھ آپ لیتے جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ کہہ کے وہ مدینہ چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ وہ چلے گئے واپس سے۔ جب روضے پر حاضر ہوئے اور اس شخص کا سلام اللہ کے نبی کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا اور شیخین کی خدمت میں پہنچایا تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ تو وہ کہتے کہ میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا انہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے راستے میں قافلہ دیکھا ہے میرا؟ کوئی قافلہ تمہیں نظر آیا راستے میں؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو روانہ ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ شخص مسجد میں واپس لوٹے، مدینہ میں، مسجد نبوی میں، یہ سوچ کر کہ کوئی دوسرا قافلہ کسی وقت ملے گا نا تو میں اس کے ساتھ نکل جاؤں گا، اور وہ رات میں وہیں پر سو گئے۔ تو ہوا یہ کہ آخری رات میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی خواب میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے۔ اس شخص کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یوں کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے نا، تو اللہ کے نبی میری طرف خواب میں متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو الوفا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری کنیت تو ابو العباس ہے، مطلب مجھے ابو العباس کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ نے مجھے ابو الوفا کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ابو الوفا ہو، یعنی وفادار ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ کی مسجد میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ تو میں مکہ مکرمہ میں 8 دن تک مقیم رہا۔ اس کے بعد میرے ساتھیوں کا قافلہ مکہ میں پہنچا۔ یعنی انہوں نے خواب میں اس طرح دیکھا، اور واقعی میں جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ مکہ مکرمہ میں تھے اور 8 دن پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ پہلے کے لوگ کیسے
اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو دھیرے دھیرے اونٹ چلتا تھا، پھر رکتا تھا آرام کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، نماز کے لیے۔ تو اس طرح سے پہنچتے پہنچتے مکہ سے مدینہ وقت گزر جاتا تھا، 10 دن 15 دن ایسے لگتا تھا، 8 دن۔ تو کہا کہ وہ جو میرا قافلہ ریل میں جو رکا ہوا تھا، چلا گیا تھا، تو میں ان سے 8 دن پہلے ہی مکہ میں پہنچ چکا تھا، سمجھے؟ ابو العمران واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے ارادے سے وہ چلے۔ جب وہ حرم سے باہر نکلے تو کہا کہ مجھے اتنی شدید پیاس لگی کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ پہلے ایسے دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی، آج ہم مکہ سے باہر نکلیں گے تو راستے میں دکانیں بھی ملیں گی۔ خیر ایک لمبا راستہ ریگستانی اور پتھریلا اور ایک بہت سنسان علاقہ بھی ملتا ہے، لیکن اس وقت تو گرمی کیسی تھی اور اے سی والی گاڑی نہیں ہوتی تھی۔ آج تو وہاں مکہ میں ہم جائیں گے تو کوئی بھی گاڑی بغیر اے سی کی نہیں ملے گی، ہے نا، ہر گاڑی ایئر کنڈیشن ہمیں ملے گی۔ تو وہ تو پیدل بیچارے سواری پر، تو کہا مجھے ایسی پیاس لگی کہ میں زندگی سے مایوس ہو گیا، میں اپنی جان سے نا امید ہو کر ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کیکر کا درخت ہوتا ہے نا، وہ جو کیا کہتے ہیں ریگستان میں اگتا ہے، تو کہا کہ میں ایک کیکر کی درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک ایک گھوڑ سوار جو ہے سبز گھوڑے پر میرے پاس پہنچا، اور اس گھوڑے کو لگام بھی اس کی جو تھی نا وہ بھی ہری کلر کی تھی، جو گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نا، اور گھوڑے کو روکتے ہیں، رسی بندھی ہوتی ہے ناک میں، اور کا وہ جو زین تھی نا جس پر بیٹھتے ہیں گھوڑے پر رکھ کر، تو کہا وہ بھی ہرے رنگ کی تھی، اور لباس بھی ہرے رنگ کا تھا جو سواری پر بیٹھا تھا وہ شخص، اور ان کے ہاتھ میں جو گلاس تھا، جو پیالہ تھا، وہ بھی ہرے رنگ کا تھا، اور شربت جو تھا نا اس پیالے میں شربت بھی ہرے رنگ کا تھا۔ تو کہا انہوں نے مجھے پینے کے لیے دیا تو میں نے 3 مرتبہ پیا، مگر اس گلاس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں مدینہ طیبہ حاضری کے ارادے سے نکلا ہوں تاکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کو بھی سلام کروں۔ تو اس شخص نے فرمایا کہ جب تم مدینہ جاؤ نا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی خدمت میں سلام کر چکو تو یہ کہہ دینا کہ رضوان آپ تینوں حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رضوان کس کا نام ہے جانتے ہو؟ جنت کے ناظم، جنت کے داروغہ کا نام ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا ان 2 واقعات سے؟ ایک یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان وفا کرتا ہے، امانت، سمجھ رہے ہیں، لوگوں کی چیزوں کی امانت، پھر وہ سلام کیوں نہ ہو۔ کیسے انہوں نے ایک سلام پہنچانے کے لیے، آسان نہیں تھا واپس سے جانا آسان کام نہیں تھا، کوئی گاڑی نہیں تھی کہ بھئی ہم نے ٹیکسی کری، بس کری اور چلے گئے واپس سے کہ بھئی رکو میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں، 2 گھنٹے میں آتا ہوں۔ آج تو یہ حال ہے وہاں پر اگر ہم مدینے میں اکیلے بھی جانا چاہیں نا تو بس کیا اور اکیلے چلے گئے۔ جو بسیں ہوتی ہے، ہم نے پیسہ دیا، آرام سے گدے والی سیٹ پر بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن والی بس ہے، آرام سے بیٹھا اور سر بس چلی، یہ جا وہ جا، اور پہنچ گئے۔ 8 گھنٹے لگتے ہیں تقریباً، راستے میں رکتے ہوئے بس جاتی ہے، کھانا پینا، قضاء حاجت سے فارغ ہونا، نماز، تو 8 گھنٹے میں انسان مکہ سے مدینہ پہنچ جاتا ہے، وہ بھی بڑے آسانی سے، بس میں آرام سے بیٹھے ہوئے، سمجھ رہے؟ تو اس وقت 8 دن 10 دن 15 دن لگتے تھے مدینہ پہنچنے کے لیے، جیسے جس کی سواری ہوتی تھی۔ اب آپ سوچیں قافلے کے ساتھ جانا ہے، راستے میں ایسے ہوٹلز وغیرہ نہیں ملیں گے، راستے میں ایسے کیا کہتے ہیں پیٹرول پمپ وغیرہ نہیں ملیں گے کہ ہم وہاں اتر جائے اور اپنے گاڑی میں تیل بھروا لے اور قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، کچھ نہیں، ریگستان ہی ریگستان۔ اب وہ ذوالحلیفہ تک پہنچ گئے اور کہہ رہے کہ میں ایک کام بھول گیا ہوں۔ وہ قافلے والے کہہ بھی رہے کہ دیکھو قافلہ چلا جائے گا، یہ انتظار نہیں کرے گا، اور اس کے بعد قافلہ تو بہت مشکل ہے۔ تو کہہ رہے ٹھیک ہے تم میرا اونٹ لے جاؤ، میں آتا ہوں، اور چلے اپنی سواری دے کر ادھر چلے۔ سبحان اللہ، یعنی
امانت دار کتنے تھے وہ لوگ. اس واقعے سے ہمیں امانت داری سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے ایمان والے ہوتے ہیں, ایسے امانت دار لوگ ہوتے ہیں. اور ہمارے اندر امانت داری کتنی ہے. پتہ چلا جس کے اندر اللہ رب العزت کا جتنا خوف ہوگا, جتنا احساس ہوگا, وہ چھوٹی چھوٹی بات میں بھی ایمانداری دکھائے گا. سمجھ رہے؟ یعنی سلام ان کے دل میں کیا طلب ہوگی, آپ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی خواب میں نظر آئے. جب وہ مدینہ پہنچے اور سلام عرض کیا, رات میں پھر وہیں سو گئے. پوچھا قافلے کے بارے میں, تو کہا نہیں مجھے تو راستے میں کوئی قافلہ نظر نہیں آیا, قافلہ تو چلا گیا. ایک شخص وہاں سے آ رہا تھا تو راستے میں قافلہ نظر نہیں آیا, وہ تو گیا. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, رک گئے وہ وہیں پہ مدینے میں کہ اگر کوئی اور قافلہ ملے گا تو پھر جاتا ہوں مکہ میں. کتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم ہوتے تو ارے بھول گئی, اللہ معاف کریں گے, ہم بول دیتے بھئی ہم بھول گئے. لیکن یہ امانت, سلام پہنچانا, اگر ہم کو کسی نے کہہ دیا آپ کو سلام کا واجب ہے, تو اس امانت کی کیسی حفاظت کی کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا. خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کر رہے ہو. جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی, واقعی میں زیارت کی, شیطان شکل بنا کر نہیں آ سکتا. اور اللہ کے نبی نے خواب میں کیا کہا, ابو الوفا. اوہو, کیسے اللہ کے نبی نے مخاطب کیا انہیں. ہمیں کہہ سکتے ہیں کوئی, ہم ام وفا کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں؟ اللہ اس کا رسول ہمیں وفادار کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کیا وفاداری کی اللہ اس کے رسول کے ساتھ, ان کے احکامات کے ساتھ. یہ بھی تو ایک احکام تھا نا کہ امانت کا پہنچانا کتنی اہم چیز ہے واقعی میں. کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا, یا نبی اللہ یہ تو اللہ کے نبی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ابو الوفا, اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مکہ کی مسجد میں پہنچا دیا. سبحان اللہ العظیم. واقعی میں ایسے واقعات تو اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جن کے دل میں شدید احساس. واقعی میں یہ واقعہ آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں تو میرے دل کا خود کا حال بدل گیا کہ کتنے سچے امانت دار لوگ تھے, کتنے ایماندار لوگ تھے کہ اللہ اس کے رسول کو بھی رشک آتا تھا. اللہ اس کا رسول پھر ایسے ساتھ ہوتے, سمجھ رہے ہیں, پھر ایسے اللہ ساتھ دیتے ہیں. پھر کہا میں اپنے قافلے والوں سے 8 دن پہلے ہی مکہ پہنچ چکا تھا. سبحان اللہ, کیا زبردست ہے نا. اور پھر دوسری جو واقعہ ہم نے سنا, اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ جب بندہ سچی طلب کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اللہ اپنے پیاروں کو بیاروں مددگار نہیں چھوڑتے. ایسے حج پر جانے والے واقعات, جو حج پر جاتے ہیں نا, آج بھی حاجی حج پر پہنچتے ہیں تو ایسے بہت سے واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ کھو گئے ہیں تو کوئی آیا اور انہیں پہنچا دیا اور وہ غائب ہو گیا اچانک, اور لوگ یہ گمان کرتے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے کہ ان کی مدد کی. سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو تو نام بھی بتلایا ہے کہ میں خضر ہوں. حضرت خضر علیہ السلام زمین پر زندہ نبی ہے نا, وہ راہ بھٹکے وہ راستہ دکھاتے ہیں, حاجیوں کی بھی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو اللہ اپنے پیاروں کی مدد کرتے ہیں, جو مہمان ہوتے ہیں اللہ ان کا اکرام کرتے ہیں. لیکن سچی طلب تو ہو ہمارے اندر, اللہ کے راستے کا وہ ذوق و شوق تو ہو, اس زمین کی عظمت تو ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جنت کا داروغہ رضوان تھا. سبحان اللہ العظیم. کتنے عظیم اور پیارے لوگ ہوتے ہوں گے اللہ کے بندے. ان کے دل کتنے خوبصورت ہوتے ہوں گے نا کہ ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہوں گے. ہمارے دل کیسے, ہم اپنے دل کا اندازہ لگائیں, اپنے دل کو اپنے ہی دل کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم اتنے اچھے لوگ ہیں, ہم اتنے خوبصورت لوگ ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو. اللہ ہم سب کو ایماندار سچا بنائے. اللہ ہم سب کو اپنی زمین کی زیارت نصیب فرمائے. تو یہ واقعات صرف سننے والے نہیں ہوتے, ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کر سکھلائیں. آج مائیں اپنے بچوں کو کیا بتلاتی ہیں, تمہارے دادا ایسے, تمہاری دادی ایسی, تمہاری پھوپھی ایسی, تمہاری ممانی ایسی, تمہاری چچی نے یہ کیا, تمہاری چچا نے یہ کیا, تمہارے بڑے ابو نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا.
تمہارے خالو ایسے، تمہارے پھوپھا ایسے. ہمیں کیا بتانا چاہیے اپنے بچوں کو؟ یہ واقعات ہم اپنے بچوں کو سنائیں تو ہمارے بچوں کے اندر کیا ایمان کا لیول ہوگا، اللہ کا یقین، اللہ کا اعتماد، اللہ اس کے رسول کی محبت. آج ہم نے یہی نہیں دکھائی اپنے بچوں کو، یہی نہیں سنائی، یہی نہیں بتلایا. اسی لیے آج بچے بھی جب ہم نیوز سنتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے. 20 سال کا بچہ زانی ہے، 18 سال کا بچہ زنا کر رہا ہے. زنا، ہوس ایسی شدید بڑھ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اچھے اچھے گھروں کے لڑکوں کا یہ حال ہے. اللہ، ایسا دور دکھ رہا ہے. خبریں جب کانوں میں آتی ہے تو ایسا لگتا ہے اللہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ آج بچوں کی معصومیت ختم ہو گئی. 19 سال 20 سال کا بچہ ہوس کا شکار ہو رہا ہے. اللہ، ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی اور کیا کرنا چاہیے؟ نشہ کرتے ہیں مسلمان، نشہ کرتے ہیں. 18 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ نشہ کر رہا ہے. نشے میں چوری کرتا ہے، مارتا ہے، گھر میں مار پیٹ کرتا ہے. کیا ہو گیا ہمارے جوانوں کو؟ کیا یقین ہونا چاہیے تھا اللہ اس کے رسول کا؟ ہمیں کیا سکھانا چاہیے تھا؟ ہم نے کیا سکھا دیا؟ اللہ، آج ہمارے گھر کا بچہ اگر ایسا نہیں ہے نا تو ہم مطمئن نہ ہو. ہم روئے امت کے بچوں کے لیے. یا اللہ، امت کے بچوں کا کیا حال ہو گیا، کیا حال ہو گیا اللہ، کیا حال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچا ایماندار مخلص بنائے. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ ہم فکر کریں، اور جو بھی آپ لوگوں نے سنا تو آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا، آپ لوگوں نے کیا نیتیں کی، آپ لوگ ان باکس میں لکھیں، تاکہ میسج میں جب آپ لوگ لکھو گے نا، کمنٹ میں جب آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کرو گے نا، آپ کو کیا نفع ہوا ہے، اپنی کیا نیتیں کی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ لوگ جب اس نیتوں کو پڑھیں گے تو ان لوگوں کو بھی نفع ہوگا، وہ لوگ بھی آگے بڑھنے کی فکر کریں گے. ہم لوگ صرف سنے نہیں کہ فلاں کا بیان سن لیا، فلاں کا. یوٹیوب پہ تو بہت بیان ہے. بیان سننے کے بعد اس کو دہرانا بھی ہے اور عزائم بھی بنانا ہے، نیتیں بنانی. نیت کرنے کے بعد کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ فوراً اللہ سے کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ اس طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں چلائیے انشاءاللہ. تو کمنٹ باکس میں ہم کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، سمجھ رہے، تاکہ یہ جو تعلیم ہے یہ اور لوگوں تک، جتنے لائک بڑھیں گے اتنے اور لوگوں تک یہ تعلیم جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے دعا پڑھ لے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.